इस इदारे से मुंसलिक हैं। इसकी वजह से बिहार मदरसा बोर्ड से खुला मदारस में से तकरीबन 20 का ताल्लुक हिमायत शहरिया से है। इस एतबार से उनके मसाइल को हल कराने में किसी न किसी तरह हिमायत शहरिया का हमेशा अहम रोल रहा है। मैंने अपने फेसबुक के ज़माने में पैदा होने वाले मसाइल के सिलसिले में हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साबिक़ अमीर शरिया से दावत की बहुत सी तंजीमों के रुकन से तकरीबन 20 साल तक इंतल वक्त उनकी के मिंबर है। वो मस्जिद पूरा दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद मुंतज़मा के रूप मस्जिद मुंतज़मा दारुल उलूम रहमतुल्लाह है। हकीकत में एक बड़े आलिम, मुफक्किर, दानिश्वर और मिल्लत की तामीर नौ के बड़े मेहमान। मुझसे तो ज़ाती ताल्लुक़ ऐसा था कि मदरसा रियाज़ उलूम साथी जिस ज़माने में वो सदर मुदर्रिस थे, हम लोगों के घर से उनका गहरा ताल्लुक़ था। बल्कि मेरा नाम भी वलादत के बाद उन्हीं ने रखा। मेरी तालीम में उनके मशवरों का दखल था। जब मैं पढ़ के फारिग हुआ तो उन्होंने मेरे वालिद को ख़त लिखा और बड़े तारीखी कलमात उसमें लिखे और कहा कि उसको भेज दो। मैं आ गया, 20 साल की उम्र में आया और 35 वर्षों तक उनके साथ मिल्लत की हमा जहर तरक्की में खिदमत का मौका मिला। उनकी इस फिक्र का आज की इस मजलिस में तज़किरा किया जाए, ये महदूद वक्त की मजलिस। मेरे सामने इदारों की तश्कील हुई, हिमायत शरिया के शोबाजात का अमली नफाज हुआ, इंस्टीट्यूट कायम हुए, ये माहद कायम हुआ। हिमायत शरिया का जो नया दफ्तर है वो कायम हुआ, अस्पताल कायम हुआ। एक ज़माने में अफराद की जब कमी हुई और वो खुद अमीर शरीयत थे तो मुझ पर उन्होंने अपने एतमाद और जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाला कि हकीकत में मैं उसके लायक नहीं था। हमारे शरिया की निज़ामत, ट्रस्ट की जिम्मेदारी, सिक्रेटरीशिप की सारी चीज़ों को उन्होंने मेरे हवाले किया। हमने उनके साथ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मीटिंगों में शिरकत की, ऑल इंडिया टेली काउंसिल की तश्कील कैसे हुई उस मजलिस में शिरकत का मौका मिला। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की ज़रूरत और उसकी तश्कील कैसे हुई उसमें शिरकत का मौका मिला। और मेरा ये भी था कि हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना काज़ी मुजाहिद इस्लाम साहब दोनों मिल्लत के किसी भी मसले में अगर बाहम मशवरा कर लेते और एक राय हो जाते तो हक़ इन्हीं के साथ होता, कोई दूसरी राय सही नहीं मानती। इसीलिए इन दोनों बुजुर्गों ने जो काम भी किए बाहमी मशवरे से किए और वो सारे काम नतीजा के एतबार से मुकम्मल। वो हमसे कहते थे कि देखो कोई नया काम जल्दी शुरू मत करना, जब तक ये पूरा इत्मीनान नहीं हो जाए कि ये आखिर तक ये काम जारी रहेगा, दरमियान में ये इसका इफ्तिताह नहीं होगा, टूटेगा नहीं। इसलिए वो इदारों के कायम करने में भी बड़े मोहतात रहते थे, लेकिन कभी जो है उसके क़याम में रुकावट नहीं डालते। एक वक्त जब लड़कियों की तालीम का मसला आया तो मुझे 2 साल तक अपने बुजुर्गों को
اس کے لیے آمادہ کرنے میں لگا۔ پھر جا کر ہارون نگر پھلواری شریف میں لڑکیوں کا انسٹیٹیوٹ قائم ہوا BCA کے لیے، اور الحمدللہ ایسی تبدیلی آئی، اس کا اثر پورے ملک میں پڑا۔ یہاں تو تبدیلی آئی ہی اس لیے کہ امام شریعہ جیسے ادارے سے یہ تصور کہ یہ لڑکیوں کی تعلیم اور وہ بھی ٹیکنیکل تعلیم کا ادارہ قائم کرے گی، ان بزرگوں کے ذریعے، چاہے ITI کا ہو، پیرامیڈیکل کا ہو یا اسپتال۔ ایک زمانے میں اسپتال جو قائم ہو رہا تھا ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب کے مشورے سے، تو قاضی صاحب پر اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ملک کے کئی لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ انہیں تو کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہیے کہ یہ اسپتال قائم کر رہے ہیں۔ تو فکر و نظر کی وسعت ان کی ایسی تھی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ورنہ 35 سال والی سب کو جانے کا موقع ملتا ہے اور زیادہ تر سفر میزبان لیکن اس وقت میں نے سفر کیا وہ میزبانوں کے بتاتے کرتے بلکہ اپنے دل کے بتاتے شخصیتوں جن سے میں نے بہت سیکھا، جن کی محبت کا، کی شفقت کو میں دنیا سے لے کر آخرت تک اپنے لیے کوشش سمجھا۔ شاید آپ حضرات کے علم میں نہ ہو، میرا مشورہ تھا کافی کم اور دوسرا حضرت مولانا فاضل درسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں ایک بڑا پروگرام کیا اور اس میں میرے شریعت ادارے حضرت مولانا سید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کروایا۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے یہاں اتنا بڑا پروگرام اور جو خصوص قاضی صاحب کو اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے ملے، مجھے بھی حیرت ہوئی کہ کون سا اتنا زیادہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا میرے پتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ایک میدان میں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھائی کیونکہ مسجد کافی نہیں اور مولانا کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ ایک اور بہت ہی بزرگ شخصیت ہے، ویسے ہی کھلا ہوا ہے، ویسے ہی سفید داڑھی کا جو قامت کے تھوڑے وقت کے ساتھ ویسے ہی وقار، تو مجھے بڑا چندہ ہوا کہ ایک اور بزرگ بھی ہمارے گھر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اس زمانے میں فارسی کی کافی مطلب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی کا بڑا ذوق اور فارسی کا اشعار بھی کہتے تھے۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ میری عربی شروع ہو جائے، نظام سب شروع ہو جائے، اور والد صاحب کہتے تھے کہ ابھی اس کو 1-2 سال اور فارسی پڑھنی چاہیے، جب تک فارسی اچھی نہیں ہوگی اردو کیسے اچھی ہوگی۔ ان دونوں بزرگوں کی اختلاف رائے میں تو قاضی صاحب نے کہا، ناظم صاحب کہتے قاضی صاحب نے میرے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیے ناظم صاحب تشریف لے آئے،  وہ خالق کا امتحان لے
چنانچہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ سے وہ اسلام دوست اخلاق المرسلین ان کو پڑھوا کر اس سے سنا اور واقع صاحب سے کہا کہ بالکل آپ ان کو عربی شروع کریں. اس میں ایک دلچسپ نتیجہ ہوئی اس میں میری بڑی تربیت ہوئی اور اس سے آپ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے تحمل اور علم کا اندازہ کر سکتے. ایک شعر دوستہ کا حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے مجھ سے فرمایا اس کو پڑھو اور سمجھا. میں نے ترجمہ کیا لیکن صحیح طور پر میں اپنی بات کی تعبیر نہیں کر سکتا. تو حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب. تو میرا بچپن تھا میں نے کہا میں نے وہی کہا تھا آپ سمجھ نہیں سکتے. حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بہار اڑیسہ جھارکھنڈ بنگال کے چھٹے امیر شریعت تھے اور انہوں نے اپنی عمارت میں مسلمانوں کو ایک نیا تصور دیا, تعلیمی تصور دیا, مختلف قسم کا ٹیکنیکل اور بچیوں کے ٹیکنیکل تعلیم کے سلسلے میں بہت کام کیا. ہاسپٹل کے نقطہ نظر سے کام کیا تو مسلمانوں کے صحت کے مسئلے پہ کام کیا, مسلمانوں کے معاشی مسئلے پہ کام کیا, مسلمانوں کے تعلیمی مسئلے پر کام کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کیا مقصد تھا 2 دن سیمینار لگانے کا, ادیش کیا تھا اس کا تھوڑا بتائیں گے؟ اصل میں ہر قوم جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ اپنے ہیروز کے بارے میں بات چیت کرتی رہتی ہے اور وہ قوم لوگوں کو بتاتی رہتی ہے کہ اس کے جو قائدین ہیں انہوں نے کیا کیا اور کیسے فیصلے اور فیصلے کس کانٹیکسٹ میں لے گئے. اس قسم کے سیمینار کا فائدہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو یہ پتہ چلتا رہے کہ مسائل آتے رہیں گے اور ہمارے قائدین نے جس طریقے سے مسائل کو حل کیا ہے شریعت کی روشنی میں ہمیں اسی طرح سے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. بارک اللہ.